والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد والے سال میں ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب میں اپنے گارجین کو کھو دیا، جنہوں نے آپ کو بچپن سے آپ کے دشمنوں سے بچایا، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جانے کے بعد آپ نے اپنے ایک بہت وفادار ساتھی کو کھو دیا۔ وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھاتی تھیں اور امید دلاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ دو غم نے چھو لیا، یعنی آپ کے چچا اور آپ کی دل عزیز بیوی کا انتقال ہو گیا، اور آپ نے ایک غم بھرے دل سے لیکن پورے توکل کے ساتھ فیصلہ کیا کہ آپ اپنی دعوت کسی اور جگہ دیں گے۔ آپ نے طائف کو چنا، جو مکہ سے قریب 60 میل دور تھا، جہاں آپ اپنے غلام زید کے ساتھ گئے۔ ثقیف جو کہ طائف کے رہنے والے تھے، انہوں نے بالکل بھی گرمجوشی کے ساتھ آپ کا خیر مقدم نہیں کیا۔ اس کے باوجود آپ وہاں 1 مہینہ رہے۔ کچھ اچھے لوگ تھے جنہوں نے آپ کا لحاظ کیا اور تھوڑی عزت دی، لیکن جو وہاں کے غلام تھے اور عام لوگ تھے، انہوں نے آپ کی بات سننے سے صاف انکار کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت غصہ آیا کہ آپ نے انہیں ان کے باطل خداؤں کو چھوڑنے کی دعوت دی ہے، جس کی وہ اتنی آزادی کے ساتھ پوجا کرتے تھے۔ وہ سب آپ کے خلاف کھڑے ہوئے اور آپ کو مکہ واپس جانے پہ مجبور کر دیا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تھوڑی مایوسی ہوئی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے رہے جو مکہ آتے تھے، اور اس دعوت کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے 6 یثرب یعنی مدینہ کے تھے۔ یہ لوگ یہودیوں کے قبیلے خزرج سے تھے۔ جب یہ مدینہ والے اپنے گھر لوٹے تو اپنے لوگوں میں یہ خبر پھیلا دی کہ ایک نبی مبعوث کیے گئے ہیں عرب میں، جو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارے تمام سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ آج کا پارٹ یہی ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔